تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو، انہا لإحدی الکبر، بے شک وہ یعنی وہ آگ یا جہنم ایک بہت بڑی آفت ہے، نذیرا للبشر، اور ڈراوا ہے، نذیراً ڈراوا ہے، للبشر انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم، جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم، آگے بڑھنا، آگے بڑھے، او یتأخر، یا پیچھے رہنا تو پیچھے رہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا اس کے بدلے وہ مرہون ہے، گروی رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، یتساءلون، پوچھتے ہوں گے ایک دوسرے سے، سوال کرتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرمین کے متعلق، ما سلککم فی سقر، اے مجرموں تمہیں کس چیز نے داخل کیا ہے جہنم کے اندر، قالو، مجرم کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نہ تھے مساکین کو کھانا کھلانے والے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گفتگو میں، غلط گفتگو میں گھس جاتے تھے گفتگو کرنے والوں کے ساتھ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ آ گیا ہمارے پاس یقین، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس فائدہ نہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ، گویا کہ یہ گدھے ہیں، مستنفرہ، بتکے ہوئے، فرت، جو فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، من قسورہ، شیر سے، بل یریدو، بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم، ان کافروں میں سے ہر ایک شخص، ان یؤتی صحفا، کہ اس کو دیے جائے صحیفے، منشرہ، کھلے ہوئے، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان کو کوئی اندیشہ ڈر نہیں ہے آخرت کا، کلا، ہرگز نہیں، انہو تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نصیحت حاصل نہیں کرے گے مگر وہی کہ جس کو اللہ چاہے، هو اہل التقوی، اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، واہل المغفرہ، اور اللہ ہی اس بات کا لائق ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کریں۔ یہاں پر دوسرا رکوع مکمل ہوا اور 56 آیتیں اس کی تام ہوئی سورہ مدثر کی۔ سورہ مدثر کے اندر چونکہ یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس لیے جو اسلام کی بنیادی عقائد ہے وہ اس بات توحید، اس بات رسالت، اس بات کتاب اور اس بات قیامت، تو مکی صورتوں میں اکثر جو صورتیں ہیں وہ انہی 4 مضامین کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ دوسرے رکوع کے شروع میں چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے وقوع اور اس بات کو بیان فرمایا،
اور اس کے ساتھ جو انسان کا معاملہ ہوگا آخرت میں اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ اردو زبان کے اندر بھی بعض مرتبہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو نہیں سے بات شروع کرتے ہیں، تو نہیں یار ایسا نہیں، اس طریقے سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو مطلب نہیں کا یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہو یا جو بات مخاطب نے کی ہے وہ باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے۔ تو کلا سے یہ حرف ردع ہے، وہ جتنی باتیں انہوں نے آخرت کے متعلق یا پیغمبر کے متعلق کی ہیں اور آخرت کا جو یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں آخرت کوئی چیز نہیں ہے، تو کلا، ان کی یہ باتیں ہرگز درست نہیں ہیں۔ والقمری، اور قسم ہے چاند کی، واللیلی، اور قسم ہے رات کی، اذ ادبر، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جائے، والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو۔ تو چاند کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی اور صبح کی قسم کھائی، تو یہ تغیرات جہاں ہے، تغیرات جہاں، انقلابات جہاں ہے کہ دیکھو یہ عالم میں تو ہر دن قیامت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ چاند جو ہے کبھی اتنا باریک جیسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل دوربین سے مشکل سے نظر آ جائے، اور کبھی 14ویں کا چاند بن جاتا ہے مکمل، اور پھر اس پہ زوال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل محاق بن جاتا ہے اور بالکل چھوٹا چاند بن جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک پلانٹ ہے اور ایک جو ہے کیا نام ہے سیارہ ہے اور ایک ستارہ ہے، اس پر آپ دیکھتے رہتے ہو کہ یہ سب تبدیلیاں اس میں آ رہی ہیں، تو کائنات کی کس چیز کو بقا ہوگا؟ پھر آپ دیکھو ایک صبح ہوتی ہے اور پھر شام آ جاتی ہے، سورج جو ہے آپ کو نظر آتا ہے اور پھر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کا یہ سارا نظام آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے ہی ہر دن قیامت ہو رہی ہے۔ آپ رات کو سو جاتے ہو اور پھر صبح اٹھ جاتے ہو، جب رات کو سو جاتے ہو بالکل کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، صبح ایسے جیسے مردے میں جان ڈال دی گئی اور دوبارہ بیدار ہو جاتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہے یہ قیامت کی علامتیں ہیں، یہ قیامت کے نظائر ہیں، یہ قیامت کے ممکن ہونے کے دلائل ہیں۔ اگر کوئی ذی عقل، ذی شعور شخص ان چیزوں کو گہری نظر سے دیکھے اور سوچ کی نظر سے دیکھے کہ یار جب یہ پورا زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور اتنا بڑا جو ہے ایک سیارہ ہے اور اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی جا رہی ہیں، سورج پہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، ہماری زمین پہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، ایک حالت پہ نہیں ہے، پھر وہ حالت ختم ہو جاتی، دوسری حالت آتی، دوسری حالت ختم ہو جاتی، پہلی حالت آ جاتی ہے۔ تو یہ تغیرات جہاں جو ہو رہے ہیں، تو یہ اگر یہ کائنات ختم ہو جائے تو پھر اس میں کیا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری ایسی کائنات بنا دے؟ یہ پلانٹ ختم ہو جائے، یہ زمین ختم ہو جائے، جیسے چاند ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سورج ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نمودار فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ زمین اگر ختم ہو جائے اور یہ کہکشاں اور یہ سیارے اور یہ نظام جو ہے سب ختم ہو جائے، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر دن آپ کو اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ان علامتوں میں اگر غور کریں تو آپ کو قیامت جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ نظر آئے گی کہ جو ذات اتنا تصرف ان پر رکھتا ہے اس کے لیے قیامت کا وقوع کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہا لإحدی الکبر، بے شک وہ آگ، یہ ہاضمی لوٹ رہی ہے پیچھے جہنم کی طرف، کہ جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور استہزاء کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے لإحدی الکبر، یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اور واقعی دنیا کی آفتوں میں سے یہ جتنی بھی آفتیں، جتنے انسانوں کو ملتی ہے آفتیں اور تکلیفیں اور بیماریاں اور پریشانیاں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسانوں کو جتنی تکالیفیں جمع کر لی جائے اور وہ سب تکلیفیں یکمشت اکٹھی جمع کر کے جو ہے وہ اگر ایک جہنمی کی تکلیف کے مقابلے میں اس کا موازنہ کرایا جائے تو یہ سب تکلیفیں اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ اتنی بہت بڑی آفت ہے، یہ جہنم اتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔
اس کا اندازہ اس سے لگا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ نذیرا للبشر، یہ انسان کے لیے ڈراوا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سے ڈرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا شروع میں، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اس جہنم سے ڈرائیں کہ اپنا آپ کا فیوچر یہ ہے بھائی، آپ کا مستقبل، اپنے مستقبل کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اگر آپ غلط عقائد اور نظریات کے ساتھ غلط اعمال سے دنیا سے چلے گئے تو آپ کا فیوچر تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک ڈراوا ہے، ایک ڈرنے کی چیز ہے انسان کے لیے۔ لمن شاء منکم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہے، دنیا ہم نے بنائی ہے، تو اس میں ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، بلکہ اس میں ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں، بلکہ انسان کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ تو انسانوں میں سے، تم انسانوں میں جو چاہے ان یتقدم، وہ آگے بڑھے، او یتاخر، یہ پیچھے ہٹے، آگے بڑھے نیکی کے اندر، پیچھے ہٹے گناہوں میں، آگے بڑھے پیش قدمی کرے اچھائی کے کاموں کے اندر، پیچھے ہٹے برائی کے کاموں میں، یا آگے بڑھے اور جہنم کے اندر جائے، یا پیچھے ہٹے جہنم سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو تم میں سے جو چاہے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، جو چاہے پیچھے کرے، تم پر کوئی زور زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب بھیج دی، اور مستقبل کے اندر جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے، سب انسانوں کے ساتھ ہونا ہے، وہ بتلا دیا ہے، اور وہ اعمال اور عقائد بھی بتلا دی ہے کہ جن اعمال اور عقائد کو اختیار کرنے کے بعد اتنی ڈراؤنی چیز سے آپ بچ جاؤ گے، اور وہ اعمال اور افعال اور بھی اللہ تعالی نے بتلا دی ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان اس جہنم کے اندر اور اس آفت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی سے ادھار لیتا ہے اور اپنی کوئی چیز اس کے پاس بطور ضمانت رکھ دیتا ہے کہ یار یہ میرا موبائل ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ دو اور مجھے جو ہے 2000 روپے ادھار دے دو، میں جب آپ کے 2000 روپے دے دوں گا تو آپ پھر میرا موبائل مجھے واپس کر دینا۔ اس کو گروی رکھنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گروی رکھا گیا ہے۔ اب وہ انسان اپنے آپ کو چھڑائے گا کہ جو عمل صالحہ لے کر آئے گا، عقائد صحیحہ لے کر آئے گا، تو وہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو جو ہے چھڑا لے گا۔ اور جو شخص جو ہے اعمال صالحہ، عقیدہ صحیحہ کو نہ لے کر آئے گا تو وہ اپنے نفس کو چھڑا نہ پائے گا اور اس کا نفس جو ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ایک عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ تم میں سے ہر انسان کی جان جو ہے گروی رکھی گئی ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو چھڑائے۔ جیسے آپ نے اپنی قیمتی چیز جو ہے کسی آدمی سے پیسے لے کر آپ نے اپنی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دی، آپ نے اپنا بچہ اس کے پاس گروی رکھوا دیا، آپ نے اپنے گھر کے کاغذات اس کے پاس گروی رکھوا دیے، آپ نے جو ہے اپنا سارا زیورات اس کے پاس، ساری جمع پونجی اس کے پاس گروی رکھوا دی اور اس سے جو ہے تھوڑے سے پیسے ادھار لے لیے، تو آپ اب وہ تھوڑے پیسے نہیں دے رہے ہو، جس کی وجہ سے آپ کی وہ ساری جمع پونجی تباہ ہو جائے، آپ کی اولاد تباہ ہو جائے اور آپ خود تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمائے کہ ہر انسان کی جان جو ہے، وہ ہر انسان نے اپنی جان گروی رکھوائی ہے، اللہ کے پاس گروی رکھائی ہے، اور اس کو چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی پیسہ وہاں پر چلتا ہے اور ایک ہی کرنسی وہاں پہ چلتی ہے، اور وہ ہے عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ۔ ایمان، عمل صالح کی کرنسی آپ پیش کریں اور وہ کرنسی دے کر اپنی جان کو آپ چھڑا لیں۔ تو فرمایا ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے گروی رکھا گیا ہے، تو کمائی دو ایمان عمل صالح کی اور اپنے آپ کو چھڑاؤ۔ الا اصحاب الیمین، ہاں جو دائیں طرف والے ہیں وہ چھڑا لے گی۔ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا
اور قیامت تک جتنی اولاد اس سے ہوگی وہ سب اس سے جو ہے اللہ تعالی نے نکالی، چونٹیوں کی شکل میں تھی، حدیث میں آتا ہے۔ تو جو دائیں طرف تھے وہ جنتی تھے اور جو بائیں طرف تھے وہ جہنمی تھے۔ تو اصحاب الیمین، اسی طرح حشر کے میدان میں جو دائیں طرف ہوگے عرش کے وہ جنتی اور جو بائیں طرف ہوگی وہ جہنمی ہوگی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اصحاب الیمین وہ جنتی ہیں، اور جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں اور پیچھے سے دیا گیا تو وہ جہنمی ہوگی۔ ہاں، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے جو حضرات ہیں وہ لوگ اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو چھڑا لیں گے۔ جب وہ اپنے جانوں کو چھڑا لیں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گے، بلکہ فی جناتن، وہ باغات میں ہوں گے، باغات میں، اور بڑی سرسبز اور شاداب جگہ اور بہترین جگہ کہ ہر قسم کی سہولت وہاں پر موجود، اور کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی وہاں پر موجود نہیں، ہر قسم کی راحت کا سامان وہاں پر موجود ہے۔ وہاں پر نہ بیماری ہے، وہاں پر نہ غم ہے، وہاں پر نہ جو ہے پسینہ ہے، وہاں پر نہ پیشاب وغیرہ کی تکلیف ہے، وہاں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف اور صرف راحت اور خواہش کو پورا کرنے کی جگہ۔ تو صرف یہ لوگ اپنی جان کو جہنم سے نہیں بچا دیں گے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فی جنات باغات میں ہوں گے، یتساءلون، آپس میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، جیسے سورہ صافات کے اندر بھی آتا ہے، وہاں پہ بھی ایک گفتگو ان کی نقل ہے کہ جنتی آپس میں گفتگو کریں گے۔ ایک جنتی کہے گا یار میرا ایک دوست تھا جو مجھے اس صحیح عقیدوں کے اوپر ٹوکا کرتا تھا اور مجھ پر ہنستا تھا کہ آپ یہ عقیدے رکھتے ہو، یہ تو بیکورڈ لوگوں کے عقیدے ہیں، آپ خدا کو مانتے ہو، آپ آخرت کو مانتے ہو، آپ دین کو مانتے ہو، اتنے ترقی یافتہ دور میں آپ کی یہ عقیدے ہیں۔ تو میرا ایک دوست ایسے ہوتا تھا دنیا کے اندر جو ان عقائد کی وجہ سے مجھ پر ہنستا تھا، پتہ نہیں آج وہ میرا دوست کہاں ہے۔ تو ارشاد ہوگا اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو، جہنم کے اندر ہے، تو وہ جہنم کے اندر جب دیکھے گا تو وہاں پر اس کا دوست آگ میں جل رہا ہوگا، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس جہنم کی آگ سے بچایا۔ اور دوست سے کہے گا کہ قریب تھا تو مجھے تباہ کر دیتا، اور تو مجھے بھی بہکا دیتا اور مجھے بھی صحیح عقیدے سے جو ہے پھیر دیتا اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا۔ تو یہ گفتگو آپس میں کرے گی جنتی، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ عن المجرمین، گناہگاروں سے، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم لوگوں کو داخل کیا ہے آگ کے اندر، آگ میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ تو وہ آگ میں داخل ہونے کی 4 وجہ وہ بیان کریں گے۔ پہلی وجہ کہ عمل صالح میں جو عبادت ہے، عبادت بدنی، اور اس کی جو بنیاد ہے نماز، وہ ہم نہیں کرتے تھے، ہم نہیں پڑھتے تھے نماز۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز چونکہ ایمان کی ایک ظاہری صورت ہے، ہم نماز ایمان کی ظاہری صورت سے محروم تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہم مسلمان نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، پھر عبادت مالی میں سے صدقات خیرات ہے، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، یعنی نہ ہم اللہ کا حق ادا کرتے تھے اور نہ ہم مخلوق کا حق ادا کرتے تھے، نہ ہمیں اللہ سے شرم اور حیا آتی تھی اور نہ ہمیں مخلوق کے اوپر کوئی ترس اور رحم آتا تھا، ہم اتنے قساوت قلبی اور سخت دلی کے اندر مبتلا تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کیا کرتے تھے، ہم اہل باطل کے ساتھ بس گفتگو کے اندر، فضول باتوں کے اندر، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف باتوں کے اندر منہمک رہتے تھے۔ کبھی دین کی کس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی کس بات کا، کبھی ٹوپی کا مذاق، کبھی پگڑی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی اسلام کی حرام کردہ چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی اسلام کی حدود، چور کا ہاتھ کاٹنا، اس کی سزاؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے اسلام کی حرام کی ہوئی چیزیں جیسے شراب ہو گئی، سود ہو گیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
بس ہمارا کام یہی تھا، ہمیں موقع ملے تو ہم اسلام کے اوپر جو ہے اور اہل اسلام کے اوپر طعن و تشریح کرنا شروع۔ جہاں کہیں کسی شخص سے اور کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا اور کوئی جرم ہو گیا تو بس وہ لے کر ہم نے پھر اس پورے اسلام کے پورے عالم کے اندر پورے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بس ہمارا کام یہی تھا کہ اسلام کے خلاف گفتگو کرنا، محفلیں کرنا، کانفرنسیں کرنا، اسلام کے خلاف بیٹھ کر جو ہے ٹاک شوز بنانا وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم کرتے تھے، کلپیں بناتے تھے، اہل اسلام کو مذاق اڑاتے تھے۔ کننا نخوض مع الخائضین، تو نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرتے، نہ مخلوق کے لیے ہم خیر خواہ تھے، اور بلکہ اسلام کے خلاف ہم باتوں والوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہاں، یہ ہم کرتے تھے۔ ہم بظاہر کو مان لیتے، ہم قیامت کو مان رہے، لیکن ہمارا جو عمل تھا، ہمارا جو عقیدہ تھا، ہمارا جو نظریہ تھا، یہ سب چیزیں جو ہے اس بات کے اوپر دلالت کرتی تھی کہ ہمارا آخرت کے اوپر یقین نہیں، اور واقعی آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں تھا۔ اگر آخرت پر ہمارا یقین ہوتا تو ہم توحید کے عقیدے کو رکھتے، ایمان اور اسلام کے عقیدے کو رکھتے۔ اگر آخرت پر ہمارا یقین ہوتا ہم عمل صالح کے ساتھ متصف ہوتے، لیکن آخرت پر صحیح بتاتے ہیں کہ آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں تھا، اور ہم بھی انگریزوں کی طرح، ملحدوں کی طرح یہی سمجھتے تھے بھائی دو چار دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا۔ ہاں، بس یہی ہماری جو ہے یہی چیز تھی جو کفار نے ہمیں بتلائی، اور یہی ہمارے ذہنوں کے اندر تھی۔ اصل عقیدہ ہمارا یہ تھا۔ دنیا میں اگرچہ ہم نے لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا نام جو ہے عبداللہ ہے، لیکن ہماری حقیقت یہ تھی۔ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، اس لیے کہ موت یقینی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتا رہے موت تک عبادت ساقط نہیں۔ تو ہم اتنی مشاغل کے اندر مصروف رہیں، اور نہ نماز ہم نے پڑھی، نہ ہم نے صدقات دیے، دین کی باتوں کا استہزاء کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں تھا، اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، اس میں ہی موجے کر لو، مزے اڑا لو، حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ کافر ہیں، دنیا میں اگرچہ مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ بیماری لگی ہوئی تھی، یہ دنیا کی محبت کی بیماری تھی، جنہوں نے ان کے ایمان کو کھا لیا تھا، ان کے ایمان کو چاٹ کر چکی تھی۔ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگ کافر تھے، مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے کافر تھے، لہذا ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ یہ نہیں کہ لوگ اس کی سفارش کرے گی، نہیں، بالفرض اگر کوئی سفارش کر رہے ہوگے، بہت سارے لوگ سفارشیں کر رہے ہوگے، لیکن ان کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اس وقت بھی ملائکہ دعائیں کر رہے ہیں اور مخلوقات دعائیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کی سب دعائیں جو ہے انسانوں میں ان لوگوں کے لیے لگ رہے ہیں کہ جن کے عقائد صحیح ہیں اور جن کے اعمال صحیح ہیں۔ تو ان لوگوں کو نہ آخرت میں نہ دنیا میں کسی بھی سفارش کرنے والوں کی سفارش، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان لوگوں کو کیا ہوا؟ ان نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، یہ تو خیر خواہی کی باتیں بتلائی جا رہی، ان کو اچھی باتیں بتلائی جا رہی ہیں، ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ زنا نہ کریں، آپ شراب نہ پئیں، آپ جو ہے کسی کا مال نہ حق نہ کھائیں، آپ رشوت نہ لیں، آپ حرام کاری نہ کریں، آپ شرک نہ کریں، آپ بدعات نہ کریں۔ یہ تو سب خیر کی باتیں ہیں، سب اچھی باتیں ہیں۔ نماز آپ پڑھیں، آپ زکوٰۃ صدقات دیں، آپ روزے رکھیں،
آپ اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں، یہ سب نصیحت کی باتیں، خیر کی باتیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کا نفس مرہون جو ہے یہ اپنے نفس کو آزاد کرا لیں گے وہاں سے، ان اعمال اور عقائد کو دیکھ کر۔ لیکن کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ نصیحت کی بات کو سننا تو دور کی بات، یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض کرنے میں بھی اتنے متنفر انداز سے یہ نصیحت کی بات سے اعراض کرتے ہیں کہ انہم حمر، حمر جنگلی گدھوں کو کہتے ہیں، گویا کہ جنگلی گدھے ہیں، جیسے گدھے ہوتے ہیں جن میں کوئی عقل نہیں، آپ جتنی خیر کی باتیں ان کو سامنے بیان کر دیں لیکن بھینس کے سامنے بین بجانا ہی ہے۔ اور پھر وہ گدھے ایسے مستنفرہ، خیر کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات، نصیحت کی بات ہو رہی ہو، تو آپ ان لوگوں کی کیفیت دیکھیں گے کہ یہ اس دین اور خیر کی باتوں سے یوں بھاگتے ہیں جیسے بتکے ہوئے گدھے، جیسے گدھے بدک جاتے ہیں، ان کا ریوڑ ہوتا ہے۔ اور خاص کر اس وقت گدھوں کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ فرت من قسورہ، جب وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، قسورہ کہتے ہیں شیر کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسورہ کے معنی یہاں پر ہے شیر کے، کہ جب وہ بھاگ رہے ہو شیر سے، اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے شکاری کا، کہ شکاری سے بھاگ رہے ہوں۔ تو گویا کہ وہ یوں ہیں کہ نصیحت کی بات، جب دین کی بات ہوگی تو ان منافقوں کی پہچان یہ ہے، جب کوئی ان کو واعظ اور اچھی بات کرے گا تو وہاں سے یوں بدکیں گے اور ان کا دل ایسا تنگ ہوگا گویا کہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے والے بھگدڑ مچی ہوئی ریوڑ ہے گدھوں کا، اور بس بھاگ رہے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفم، کہ اس کو دے دیے جائے صحیفے منشرہ، پھیلائے ہوئے۔ کافروں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے نام پہ اللہ تعالیٰ ایک خط بھیج دیں، اور اس خط میں ہر ایک شخص کا نام لکھا ہوا ہو، اور اس میں یہ کہا گیا ہو کہ فلانے میں نے تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو اپنی کتاب قرآن دی ہے، لہذا تو اس کی اطاعت فرما اور تو اس کے جو ہے بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر عمل کر۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس اگر اس قسم کے رسائل اور خطوط آ گئے اور اس قسم کے ہر ایک شخص کے نام بنام جو ہے خط پہنچ گئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے اگر ان کو ان کے نام بنام خط بھی بھیج دیے جائیں تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کذاب ہے۔ اگر ان کو جن کے مانگے ہوئے مطالبے پر ان کے معجزات ظاہر بھی کر دیے جائے اور ان کے مطالبات پورے بھی کر دیے جائے، کلا ہرگز نہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ اس قسم کی فرمائشوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کا کوئی ڈر اور خوف ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ جن کے دلوں میں آخرت کا ڈر اور خوف ہو وہ اس قسم کی بیہودہ باتیں ہرگز نہیں کرتے۔ کلا انہ تذکرہ، نصیحت ہرگز نہیں، ان کی یہ باتیں آپ ان کی طرف دھیان نہ کریں۔ بس یہ لوگ خط مانگتے ہیں تو یہ قرآن ہے نا، قرآن سے بڑھ کر کون سا خط ہوگا؟ پوری انسانیت کے نام اللہ کا خط ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اے سب کے سب لوگو، سارے کے سارے لوگ، قیامت تک آنے والے ناس لوگ سب کے سب اس میں داخل ہو گئے۔ ہاں، اس میں کون رہ گیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خط آ چکا ہے نا، یہ کہہ رہے ہمارے نام خط، ہمارے نام کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ قرآن تو آ گیا نا۔ اور قرآن صرف خط نہیں ہے بلکہ نصیحت کے ساتھ آیا ہے،
نصیحت کے ساتھ. یہ تو نصیحت لے کر آیا ہے، خیر لے کر ان کے پاس آیا ہے، لہذا ان کی بیہودہ مطالبات کو آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں. اس سے بڑھ کر ہم نے ان کو چیز دی. فمن شاء ذکر، اب جس کا دل چاہے تو وہ نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر جب اللہ چاہے. اللہ ہی کی چاہت سے ہوتا ہے. آپ کہو گے قرآن نصیحت ہے اور پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ جب یہ نصیحت ہے تو وہی نصیحت سے تب فائدہ ہوگا جب اللہ چاہے. اور اللہ نے چاہا ہے یہدی الیہ من ینیب، کہ میں نصیحت اس کو دیتا ہوں، ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الظالمین. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو تو بے طلبوں کو میں بھی ہدایت نہیں دیتا. میری ہدایت اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ بے طلبوں کو میں دیتا. تو اللہ نے بتلا دیا کہ کن کے لیے میں اس کتاب کو نصیحت بنانا چاہتا ہوں. تو ان کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. یہدی الیہ من ینیب. هو اہل التقوی، وہ اللہ اس بات کا اہل ہے، اس بات کے لائق ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے. وہ اہل المغفرہ، وہ اللہ اس بات کا اہل ہے، اس بات کے لائق ہیں کہ جب بندے اس سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی اطاعت کریں اور نافرمانیوں کو چھوڑ دے تو ان بندوں کی مغفرت فرما دے اور ان کو بخش دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن کثیر نقل کی ہے کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں اس بات کا اہل کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور میں ہوں اس بات کا اہل اور اس بات کے لائق کہ جب لوگ مجھ سے ڈریں تو میں ان کی مغفرت تامہ کر دوں. یہاں پر سورہ مدثر کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور یہ سورہ مدثر یہاں پر الحمدللہ تام اور مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں رکھے گئے مضامین اور اس میں رکھے گئے علوم کو ہمارے سینوں کے اندر منتقل فرمائے، ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ فرمائے اور ہمارے پورے وجود کے اندر اس کے اثر کو اور اس کے ثمرات کو اور اس کے مقتضیات کو جو ہے جاری اور ساری فرمائے، اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر جزیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے